الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا اور ہماری قوم کی یہ سب سے بڑی مجبوری بھی ہے، کمزرفی بھی ہے کہ احساس کمتری بہت زیادہ ہے۔ باہر سے کوئی بھی آ جائے، وہ جانور بھی آئے تو ہم اس کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، اور اپنے ملک میں پیدا ہونے والے وہ فقیرین اور دانشوروں کی بات غور سے نہیں سنتے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں ایک خاتون نے ذاکر نالائق سے ایک سوال کیا، کیوں کولیپس ہو رہی ہے اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے، اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو؟ آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے۔ آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے، دونوں میں ٹکرار ہے۔ کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے، پہلے بار یا دوسرے بار، ہاں کہ نہیں؟ سمپل، میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے، پیڈوفائل ہے۔ پیڈوفائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا۔ اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو۔ اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن۔ آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے۔ سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن بہن جی، آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال۔ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم۔ اور وہ کوئی جواب نہیں دے سکا، الٹا اس خاتون کو ڈانٹنے لگ گیا۔ یہ کیا انداز ہے بات کرنے کا؟ آپ نے اس کی بات سنی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے اس صوبے میں لوگ نمازوں میں بہت شوق رکھتے ہیں، روزے بڑے شوق کے ساتھ رکھتے ہیں، اور حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، چلے لگاتے ہیں، سے روزے لگاتے ہیں، لیکن ان میں جو سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ان میں وہ بے حیائی ختم نہیں ہوتی جس کو قرآن نے بھی فضول کہا ہے، اور رسول پاک نے اس کا ارتکاب کرنے والوں کو واجب القتل قرار دیا ہے۔ خواہ وہ فاعل ہو یا مفعول ہو، واجب القتل ہے، اس کا قتل امت پہ واجب ہے۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے اس صوبے میں، سب کانٹیننٹ میں، یہ جرم جس کو لواطا کہا جاتا ہے، مرد سے مرد کی بدکاری کہا جاتا ہے، اس کو بہت فروغ حاصل ہے۔ جو داڑھیوں والے ہیں، جو نیک ہیں، نمازوں والے، روزوں والے، حجوں والے، اس جرم کا ارتکاب کرنے میں قطعاً وہ شرم محسوس نہیں کرتے۔ تو اس نے یہ سوال کیا کہ کیا ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں جائز ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب الٹا اس کے گل پڑ گئے اور کہنے لگے کہ جی بی بی، جس معاشرے میں نیک اعمال موجود ہو وہاں پہ پیڈوفائل کیا گنجائش ہے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ پیڈوفائل کی گنجائش نہیں ہے؟ پیڈوفائل ہے، حقیقت ہے، اور صدیوں سے، ہزار سال سے یہ آ رہا ہے، اور قوم لوط اس کا ارتکاب کرتے رہی، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جو بھی معاشرے میں موجود ہیں، زندہ ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ سارے اس بدترین فعل کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ شیطان ہر وقت انسان کی گھات میں تو بری راہیں سجاتا ہے اور بری راہوں پہ چلاتا ہے اور بری راہوں پہ چلنے میں مدد کرتا ہے۔ تو آپ نے شیطان کو پابند کر دیا کہ وہ لوگوں کو نہیں پھٹکائے گا۔ اللہ نے تو اس کو مہلت دی تھی کہ قیامت تک تو لوگوں کو پھٹکانے کی کوشش کر، اور میں اپنے بندوں کے ضمیر کی حفاظت کروں گا۔ اب ذاکر نائک صاحب، سوال یہ ہے کہ آپ جو پھکڑ ہیں اور احمق ہیں، ناسمجھ ہیں اور جاہل مطلق ہیں، جو اس فعل کی حمایت کر رہا ہے جو اسلامی معاشرے میں قطعاً ناجائز اور فضول ہے، آپ جواب ہی نہیں دیتے۔ جو سوال ہوتا ہے اس کو مروڑ کے رکھ دیتے ہیں، آگے سے بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں، یہ ابلاغ دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ مؤثر انداز نہیں ہے۔ آپ نے اپنے احمق ترین اور جاہل ترین ہونے کا ثبوت دیا۔ جو سوال انہوں نے چنے کا کیا تھا، آپ نے جواب جو کا دے دیا، گندم کا جواب دے دیا۔ تو یہ جواب نہیں ہوتا، یہ انسان کی جاہلیت، احمقانہ پن، قرآن سے دوری، اور وہ جو تھا نا کہ یادی بھی کثیر و یدلو بھی کثیرہ، کہ اس
कुरान को पढ़कर बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे और बहुत लोग हिदायत पा जाएंगे। तो यही बात आपके साथ हुई, आपने कुरान भी पढ़ा, हदीस भी पढ़ी, मगर सच को सच न कह सके। आपको सच कहना चाहिए, आपको जन्मी नहीं होना चाहिए। अल्लाह की लानत है झूठे पे, और जो आपके मुंह पे पड़ी हुई है और नजर आती है कि लानत पड़ी हुई है, यही काफी है कि आपकी शक्ल बंदर जैसी हो गई है। अल्लाह आपको अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचाए और आपको हीरो समझने वालों को ये फहम अता फरमाए कि आप बिल्कुल जीरो हैं और आप कुछ भी नहीं हैं। आप मोमिन होना तो दूर की बात है, आप मुसलमान भी नहीं, कलमा गो भी नहीं, पता नहीं आप क्या है। एजेंसियों ने आपको लॉन्च किया है और गवर्नमेंट हमारी इतनी गुलामाना ज़हन की मालिक है कि वो आपको सरकारी गेस्ट ठहरा रही है। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की बेनियाजी, अल्लाह सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको उस राह पे जाए जो रसूलुल्लाह ने हमारे लिए मुतय्यन की थी। आमीन। व आखिर दावाना